ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، اسلامی سال کا جو مہینہ جاری ہے یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، اور رجب المرجب کے مہینے میں جہاں اور بہت ساری اہم باتیں تاریخ اسلامی کی یاد دہراتی ہیں، وہاں پر ایک جلیل القدر صحابی جن کا لقب ہے خال المسلمین، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا یوم وفات ہونے کی وجہ سے ان کی یاد بھی دلاتی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو شخصیات ہیں یہ ہماری محسن ہیں، کیونکہ اللہ کا دین ہم تک جو پہنچا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امت تک پہنچانے والے صحابہ کرام ہیں، اور وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے محسن کو بھول جائے۔ آج سرکاری جس دفتر میں جائیں وہاں ہمارے انتہائی محترم قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی تصویر لگی ہوتی ہے۔ وہ کیوں لگاتے ہیں؟ اس لیے لگاتے ہیں کہ اپنے محسن کی یاد رہے، کوئی قوم بعد والے آنے والے بچے جنہوں نے ان کو دیکھا نہیں وہ بھول نہ جائیں، ان کو یاد رہے۔ ہمارے جو کرنسی کے نوٹ ہیں ان کے اوپر بھی تصویر بنائی ہوئی ہے تاکہ ہمیں یاد رہے۔ ان ساری تصویروں کے لگانے کا، ان ساری تصویروں کے بنانے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ محسن یاد رہے، اس کو بھلانا نہیں چاہیے۔ آپ کھنہ پل سے آگے جائیں، روڈ کے اوپر ساتھ پہاڑی پر آپ کو قائد اعظم صاحب کی بڑی ساری تصویر دکھائی دے گی۔
اتنا خرچہ کیوں کیا؟ تاکہ یاد رہیں کہ جو قوم اپنے محسن کو بھول جاتی ہے وہ ناکام ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت میں ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہم تک پہنچایا۔ اس دن ایک عالم نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، مثال دے کر سمجھائی۔ فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تو پہنچایا انہوں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز بھی محفوظ کر کے امت تک پہنچائے۔ چلتے کیسے تھے، بولتے کیسے تھے، مسکراتے کیسے تھے۔ کوئی بندہ آ جائے اور بات کرنے جائے تھوڑا سا یوں مڑتے تھے یا سارے مڑ جاتے تھے؟ فرمایا سارے مڑ جاتے تھے۔ مسواک کرتے تھے کیسے پکڑتے تھے، کون سی انگلی مسواک میں نیچے ہوتی تھی، کون سی انگلیاں اوپر ہوتی تھی، انداز گن گن کر بتائے۔ اور جب کوئی خوشی کی بات ہوتی تھی ہنستے کیسے تھے، صحابہ نے بتایا زور سے کاکا نہیں لگاتے تھے، تبسم فرمایا کرتے تھے۔ کبھی کبھی آپ کے پچھلے دانت جب آپ زیادہ ہنسیں تو نظر آتے تھے، تب بھی کاکے کی صورت نہیں ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان اور وعظ کے دوران آپ کس طرح وعظ اور خطبہ ارشاد فرماتے تھے؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کی آنکھیں سرخ ہو جایا کرتی تھیں، رگیں پھول جایا کرتی تھیں، اور ایک جذبے کی کیفیت ہوا کرتی تھی، اور بولنے کا یوں انداز ہوتا تھا گویا کسی بڑے لشکر سے ڈرا رہے ہیں۔ ایک ایک بات نقل کر کے امت تک پہنچائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا سلام پھیرا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھول گئے، آپ نے 4 کی بجائے 2 رکعتوں پر سلام پھیر دیا۔ وفی القوم ابو بکر و عمر، ابو بکر اور عمر بھی نماز میں موجود تھے، لیکن کسی بندے نے آپ کو بتایا نہیں، ہمت نہ کی بتانے کی۔ شاید یہ سمجھا کہ وہی آ گئی ہوگی، رکعتیں 4 کی بجائے کتنی ہو گئی ہوں گی؟ 2 ہو گئی ہوں گی، تو ہم کیوں بتائیں جی، نماز کم ہو گئی ہوگی۔ ایک دیہاتی صحابی حضرت ذوالیدین، جن کے ہاتھ تھوڑے لمبے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے ان کو کہتے تھے ذوالیدین، 2 لمبے ہاتھوں والا۔ حضرت ذوالیدین بھی پچھلی صفوں میں کھڑے تھے۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور حضرت ذوالیدین کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصلی سے اٹھ کر ستون کے ساتھ جا ٹیک لگائی کہ ذوالیدین کھڑے ہو گئے اور پوچھنے لگے اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے اللہ کے رسول؟ اقصرت الصلاۃ، کیا نماز کم ہو گئی؟ ام نسیت یا رسول اللہ، یا آپ بھول گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا کل ذالک لم یکن، ان دونوں باتوں میں کچھ بھی نہیں ہوا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ تھا کہ نماز پوری پڑھائی ہے۔ کل ذالک لم یکن، ان دونوں باتوں میں ذوالیدین کوئی ایک بات بھی نہیں ہوئی، نماز بھی کم نہیں ہوئی اور میں بھولا بھی نہیں ہوں، نماز بھی اسی طرح 4 رکعتیں ہیں اور میں نے پڑھائی بھی کتنی ہیں؟ 4 رکعتیں۔ ذوالیدین نے کہا یا رسول اللہ دونوں میں سے ایک بات تو ہو گئی ہے، دونوں میں سے ایک بات تو ہو گئی ہے، یا نماز کم ہو گئی ہے اور یا جناب بھول گئے ہیں، ایک بات ضرور ہو گئی ہے۔ اتنا ڈٹ کے اس نے کہا نا، پاؤں پکے رکھ کے کہا
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شبہ ہوا کہ شاید اتنا جو وثوق سے کہہ رہے تو کوئی بات ہوئی ہوگی۔ ہمارے ہاں تو نمازوں میں دھیان ہی نہیں ہوتا نا، امام صاحب بھول بھی، ہر بندہ شک میں ہوتا ہے، میں نہ بولوں کیا پتہ میں ہی غلط ہوں، کیونکہ ہر بندہ شک میں ہوتا ہے۔ ایک جگہ کہتے ہیں مغرب کی نماز امام صاحب نے پڑھائی، تیسری رکعت رہ گئی، 2 پہ سلام پھیر دیا، اب ہر بندہ شک میں، کوئی کہے 2 پڑھائی، کوئی کہے 3 پڑھائی، ایک بندے نے ڈٹ کے کہا نہیں نہیں بالکل 2 ہی پڑھائی، کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ اس آکھیا میریاں 3 دکانن تے 3 دا حساب میں روزانہ کر لینا نماز، اج 2 دا حساب ہویا تے سلام پھر گیا، تیسری دکان کا بھی حساب ہی میں نے نہیں کیا، تو معلوم ہوا ابھی نمازیں کی رکعتیں 2 ہی پڑھائی امام صاحب نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ذالک لم یکن، اور ذوالیدین نماز بھی کم نہیں ہوئی، میں بھولا بھی نہیں ہوں۔ کہا یا رسول اللہ دونوں باتوں میں سے ایک بات ہو گئی ہے۔ آپ نے دیکھا ابو بکر عمر کی طرف رضی اللہ تعالی، کیا کہہ رہا ہے ذوالیدین؟ کہا یا رسول اللہ بیچارہ کہہ تو ٹھیک ہی رہا ہے، کہہ تو ٹھیک ہی رہا ہے، سچی بات کہہ رہا ہے، واقعی آپ نے 2 ہی پڑھائی ہیں۔ خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز دوبارہ پڑھائی، مکمل فرمائی، اس کے بعد آپ نے فرمایا انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی، میں بھی انسان ہوں جیسا کہ تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، اذا نسیت فذکرونی، آئندہ میں بھول جاؤں نا تو یاد دلا دیا کرو، نماز میں امام بھول جائے تو یاد دلا دیا کرو، غلطی بتا دیا کرو، کوئی اللہ اکبر بول دیا کرو، کوئی سبحان اللہ کہہ دیا کرو۔ اللہ کرے امام صاحب کو پتہ ہو کہ سبحان اللہ اس لیے کہہ رہے ہیں۔ کوئی علاقے میں وڈیرا آدمی تھا، مولویوں کے بڑا خلاف تھا، آج کل تو اکثریت مولویوں کے خلاف ہے، اس وقت اکا دکا بندہ خلاف ہوتا تھا۔ اس نے کہا مولوی صاحب خواہ مخواہ جبے پہن کے آ جاتے ہو اور اپنا فخر جتلاتے ہو، آگے کھڑے ہو جاتے ہو، آگے کھڑے ہونا بھی کوئی مشکل کام ہے، یہ میں نہیں کھڑا ہو سکتا۔ ساکہ سائیں ناراض نہ ہو، آج تسی نماز پڑھا دو، آپ پڑھا دیں۔ ظہر کی نماز کا ٹائم تھا، وہ صاحب بڑے غصے سے مصلی پہ چڑھ کھڑے ہوئے، شروع کر الحمدللہ رب العالمین اونچی آواز میں، کیونکہ وہ صرف جمعہ پڑھتے تھے، جمعے میں امام اونچی قرات کرتا ہے، باقی نماز میں وہ آتے کوئی نہیں تھے۔ پیچھے سے مقتدیوں نے کہا سبحان اللہ، وہ اور سور لگانا شروع ہو گئے۔ بعد میں کہا حضرت غلطی ہو گئی، آہستہ پڑھنی تھی، کہا بتایا نہیں، کہا ہم نے تو 50 دفعہ کہا سبحان اللہ، کہا میں نے سمجھا میں اچھی قرات کر رہا ہوں اس لیے سبحان اللہ کہہ رہے ہو۔ اللہ کرے امام صاحب بھی ایسے نہ ہوں، کچھ ان کو بھی پتہ ہو کہ یہ سبحان اللہ کیوں کہہ رہے ہیں۔ مقتدیوں پہ لازم ہے جب امام بھولے تو فیضا نسیت فذکرونی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب میں بھول جاؤں مجھے یاد دلایا کرو۔ اب جناب آپ نے نماز پڑھائی، بات لمبی ہو رہی ہے، وقت بڑا جمعے کا مختصر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ بات میں یہ بتانا چاہتا تھا، اب صحابہ اکرام اس بات کو یوں نقل کرتے نا، بھائی نبی پاک بھول گئے تھے، آپ نے نماز مکمل نہیں کی تھی، ذوالیدین نے بتایا، آپ نے مکمل فرمائی، آئندہ کے لیے مسئلہ بتا دیا کہ امام بھول جائے کوئی اللہ کا کلمہ کہہ کے اس کو یاد دلا دیا کرو۔ مسئلہ اتنا تھا، میرا اور آپ کا اسی مسئلے کے ساتھ تعلق ہے، لیکن صحابہ پہ قربان جاؤں، روایت کرنے والوں پر قربان جاؤں، انہوں نے صرف مسئلہ نہیں بتایا، انہوں نے نبی کے انداز بھی بتائے۔ انہوں نے کہا آپ نے 2 رکعت پڑھائی، پھر آپ بائیں جانب سے مصلی سے مڑے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں یوں ڈالیں، پھر آپ نے بائیں رخسار کے نیچے یوں رکھا، پھر آپ نے یوں ٹیک لگائی، آپ یوں ٹیک لگا کے کھڑے تھے، کسی سے آپ نے بات نہ کی، کسی نے آپ سے کوئی بات اس دوران نہ کی۔ اتنے میں ذوالیدین نے سوال کر دیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے
یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ بائیں جانب سے مڑے؟ یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ اس ہاتھ کی انگلیاں اس ہاتھ میں ڈالیں؟ یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ بایاں رخسار تھا یا دایاں رخسار تھا جس کے نیچے ہاتھ رکھا؟ یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ اوپر یوں ٹیک لگا کے ٹیڑھے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ستون کے ساتھ کھڑے ہوئے؟ یہ ساری باتیں صحابہ نے اس لیے نقل کی، ہم تو اللہ کے نبی کے انداز کو دیکھ رہے ہیں، بعد میں آنے والے ان کو کیا پتہ نبی پاک نماز کے بعد کیسے اٹھتے تھے، ان کو کیا پتہ کیسے کھڑے ہوتے تھے، ان کو کیا پتہ کیسے گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ جہاں نبی پاک کے اقوال ان تک پہنچیں وہاں نبی پاک کی امت تک اللہ کے نبی کے انداز بھی پہنچنے چاہیے۔ یہ ہمارے محسن ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال بھی بتائے، اللہ کے نبی کے انداز بھی بتایا۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی واش روم میں بیت الخلاء میں جاتے تھے، کون سا پاؤں اندر رکھتے تھے، باہر نکلتے تھے کون سا پاؤں باہر نکالتے تھے، مسجد میں کون سا پاؤں پہلے رکھتے تھے، باہر کون سا پاؤں باہر نکالتے تھے، جوتی مبارک کے اندر کون سا پاؤں ڈالتے تھے پہلے، اتارتے وقت کون سا پاؤں پہلے نکالتے تھے، آپ مسواک فرماتے دانتوں کے کون سے سائیڈ پر پہلے مسواک فرمایا کرتے تھے، کنگھی کرتے دائیں جانب پہلے کنگھی کرتے تھے، سرما ڈالتے دائیں جانب پہلے ڈالا کرتے تھے، اور رات کو جب کروٹ پہ لیٹتے تو دائیں کروٹ پر لیٹا کرتے تھے۔ ایک ایک انداز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ محفوظ کر کے امت تک پہنچایا تو حدیث کے پہلے راویوں یعنی صحابہ اکرام نے پہنچایا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اب یہ بات تو کنفرم ہے کہ وہ ہمارے محسن ہیں۔ دوسری بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ درجات سب کے برابر نہیں، کسی کا درجہ زیادہ، کسی کا کم، کسی کا اس سے بھی کم۔ اللہ انبیاء کے بارے میں قرآن میں کہتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ جو صحابہ کرام ہجرت سے پہلے ایمان لے کر آئے، جن کو سابقون الاولون کہتے ہیں، بعد والے ان کے درجوں کو نہیں پہنچ سکتے کبھی بھی۔ قرآن کہتا ہے کیا فرمایا جی؟ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ اب وقت تھوڑا ہے، میں تفصیل تو نہیں کر سکتا، لیکن 3 مقامات قرآن پاک کے ذرا ان کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا جس سے صحابہ کے درجات واضح ہوں گے جی۔ پہلا یہ مقام، ایک سورۃ الحدید کا مقام اور ایک مقام سورۃ الحشر کا۔ توجہ ہے سب حضرات کی؟ اب ذرا قرآن کے آئینے میں سننا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت کرنے والے، وہ پہل کرنے والے۔ ادھر میرے نبی نے نبوت کا اعلان کیا، ادھر ابو بکر ایمان لے آئے۔ ادھر میرے نبی نے نبوت کا اعلان کیا، ادھر علی ایمان لے آئے۔ ادھر میرے نبی نے نبوت کا اعلان کیا، ادھر زید ایمان لے آئے۔ ادھر میرے نبی نے نبوت کا اعلان کیا، اماں جی خدیجۃ الکبریٰ ایمان لے آئیں۔ ان کی عظمت کو، ان کی شان کو بعد والے کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑے درجے عطا فرمائے، اسی لیے دوسرا مقام بھی ساتھ ساتھ فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فتح سے پہلے پہلے جو ایمان لے آئے، فتح 8 ہجری میں ہوئی فتح مکہ، فتح سے پہلے پہلے جو ایمان لے آئے، جب مشکلات کا دور تھا، جب مصائب کا دور تھا، جو ایمان لاتا کچلا جاتا تھا، جو ایمان لاتا رگڑا جاتا تھا، جو ایمان لاتا تکالیف کے اندر مبتلا کر دیا جاتا تھا، گھر بار چھوڑ کر ہجرت کر کے جانا پڑتا تھا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جو پہلے ایمان لانے والے ہیں اولئک اعظم درجۃ
من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ پہلے ایمان لانے والے بعد والوں سے درجوں میں بہت اونچے اور بہت بلند ہیں۔ ان کے درجے اللہ نے بڑے اونچے بنائے ہیں، ان کی عظمتوں کے کیا کہنے، ان کے مقام کے کیا کہنے، ان کے درجوں کے کیا کہنے۔ اعظم و درجہ، درجوں میں بہت بلند ہیں، بہت اونچے درجوں والے ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے۔ اور سورۃ الحشر کا مقام سنیے، وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، وہ فقیر مہاجر جنہوں نے گھر بار چھوڑ دیا۔ کہیں نہ ذرا ایک منٹ کے لیے سوچے نہ، کسی کو کہہ کر دیکھے نا، گھر چھوڑ دے، کون گھر چھوڑنے کے لیے تیار ہے؟ بندہ کہتا ہے مر جاؤں گا، اپنی 1 انچ زمین بھی کسی کو نہیں دوں گا۔ نبی کے مہاجر صحابہ، تمہاری عظمت کو سلام ہے، تم اپنی ساری زمینیں، سارے گھر اور سارے باغ چھوڑ کر اللہ کے نام پر نکل گئے ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، دنیا والوں نے دیکھا مہاجر صحابہ کرام گھر بار چھوڑ کر، جائیداد چھوڑ کر، مکہ چھوڑ کر کبھی حبشہ کی طرف جا رہے ہیں، کبھی مدینہ کی طرف جا رہے ہیں۔ ارے دنیا والوں، یہ تم نے تو ظاہر کو دیکھا کہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور میں اللہ ان کے دلوں کو دیکھ رہا تھا۔ یبتغون فضلا من اللہ، دل کی گواہی میں اللہ دے دیتا ہوں، ان کے دل میں صرف میری رضا تھی اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ میری رضا کی خاطر سب کو چھوڑ کر نکل گئے۔ ایک تو یہ بڑے درجے والے لوگ ہیں، اور دوسرے آگے انصار صحابہ کرام۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں والذین تبوؤا الدار والایمان یحبون من ہاجر الیہم، دوسرا گروہ انصار کا ہے جو انتظار میں ہیں ہمارے مہاجر بھائی ہمارے پاس آئیں اور میرے پاس آئیں، ہمارے پاس آئیں۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے میرے پاس آئیں، میرے گھر میں آئیں۔ اور مہاجر جب ان کے گھروں میں پہنچے، جب وہ ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچے، انصار مدینہ نے اپنی جائیدادیں اور اپنے مکان سارے ان کے آگے پیش کر دیے۔ سبحان یحبون من ہاجر الیہم۔ ہم دیتے ہیں کسی کو جناب ایک مرلہ زمین کا؟ نہیں دیتے نا، بولتے نہیں ہیں، نہیں دیتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ انہوں نے اپنے باغ آدھے آدھے کر کے تقسیم کر دیے، انہوں نے اپنے گھر آدھے آدھے کر کے تقسیم کر دیے، اور کہا اے میرے مہاجر بھائی، میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد تو اس سے نکاح کر لینا۔ رب کہتا ہے وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، رب نے ان کے ایسے کشادہ سینے بنائے، جتنے مہمان آئے گئے، آتے رہے مہاجرین، ان کے دلوں میں تنگی نہ آئی، ان کا سینے اور وسیع ہوتے چلے گئے، وسیع ہوتے چلے گئے۔ دوسرا یہ طبقہ ہے، اب وقت نہیں، دونوں کی تعریفیں قرآن میں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود بھوک برداشت کر لیتے تھے اور اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے کھانے کا انتظام فرمایا کرتے تھے۔ اور تیسرا وہ طبقہ ہے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لایا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ بعد والے ان کے درجوں کو تو نہیں پہنچ سکتے۔ یاد رکھنا، جو فتح مکہ کے دن ایمان لائے، جو اس وقت ایمان لائے، ہجرت جنہوں نے نہیں کی، جنہوں نے ٹھکانے نہیں دیے، یہ درجوں میں اونچے ہیں۔ بعد والے ان کے درجوں کو کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح بن کر آئے، ابو سفیان جو کفر کی طرف سے امیر تھے، کفار کے بڑے تھے، وہ اس وقت ایمان لے آئے۔ وہ بعد میں ایمان لانے والے ان کے درجوں کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے، تو بے شک بعد والے کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے بارے میں ایک تو یہ قول بھی ہے کہ وہ فتح مکہ والے دن ایمان لائے، بعض کہتے ہیں نہیں، ایمان کا اظہار اس دن کیا، ایمان تو پہلے سے اندر سے تو لا چکے تھے۔ لیکن بخاری شریف میں ہے عمرۃ القضاء کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طواف کیا اور عمرے سے فارغ ہوئے تو آپ نے حضرت معاویہ کو بلایا کہ میرے بال تراشو۔ توجہ کرنا، تھوڑی سی یہ بات سنا کے بات ختم کرتا ہوں، توجہ ہے سب حضرات کی۔ 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا تھا
کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، 1400 صحابہ آپ کے ساتھ تھے، آپ گئے حدیبیہ کے مقام پر، بڑا مشہور واقعہ ہے، کفار نے مکہ میں جانے سے روک دیا، آپ نے وہیں پر احرام کھولے، واپس چلے گئے۔ اب یہ ہے عمرہ جس کی آپ نے نیت کر لی تھی، احرام باندھ لیا تھا، اب اس کی قضا کرنا لازم تھی، اس کی قضا کرنا بولو نفل ایک انسان نہ پڑھے کوئی ضروری نہیں، لیکن نفل پڑھ کے ایک رکعت پڑھے تاکہ موڈ خراب ہو جائے، چلو یار چھوڑو، یہ اجازت نہیں ہے۔ جو کام شروع کرو چاہے نفل ہی، اس کو پورا کرنا لازم ہوتا ہے۔ نفل روزہ رکھا، پورا کرنا لازم ہے۔ عمرے کا احرام باندھ لیا، اب قضا کرنا کیا ہو گئی؟ لازم ہو گئی۔ اگلے سال 7 ہجری کو، یعنی فتح مکہ سے 1 سال پہلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے اور مکہ مکرمہ عمرہ کرنے کے لیے گئے۔ کہو سبحان اللہ۔ 2000 صحابہ آپ کے ساتھ ہیں۔ کتنے؟ 1400 تو وہ جو حدیبیہ سے واپس گئے تھے، 600 اور بھی ساتھ شامل ہو گئے۔ آپ جب معاہدے کے مطابق، مشرکین سے معاہدہ تھا 3 دن سے زیادہ مکہ میں نہیں ٹھہریں گے، اللہ کی نبی مکہ میں عمرہ کے لیے گئے۔ اور حدیث کی کتابوں میں ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، وہ بھی سنیں، بس 2-3 منٹ میں بات ختم کرتے ہیں۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کی سواری کی لگام پکڑ کے آگے آگے جا رہے تھے، اور کیا کہہ رہے تھے؟ توجہ کرنا، خلو بن الکفار عن سبیلہ، خلو بن الکفار عن سبیلہ، خلو فإن الخیر فی رسولہ، راستہ خالی کرو، راستہ خالی کرو، راستہ چھوڑ دو، راستہ چھوڑ دو، بن الکفار، وہ کافروں کی اولاد، مکے والوں سے کہہ رہے تھے، او کافروں کے پوتوں، او کافروں کے بیٹوں، خالی کرو، راستہ خالی کرو، چھوڑ دو، راستہ چھوڑ دو، اللہ کے گھر کا راستہ چھوڑ دو۔ اللہ کے گھر میں اللہ کا رسول طواف کرنے جا رہا ہے۔ الیوم نضربکم علی تاویلہ کما ضربناکم علی تنزیلہ۔ او کچھ یاد ہے تمہیں، بدر کے موقع پر میرے نبی کے مقابلے میں تلوار لے کر آئے تھے، تلوار جب میرے نبی کی چلی، میرے نبی کے غلاموں کی تلوار چلی، سر تمہارے اتار کر پھینک دیے تھے، جس طرح بدر کے اندر تلوار نے تمہارے سروں کو اڑا دیا تھا۔ آج دیکھو ذرا، نبی پاک کے قلم والے معاہدے سے تمہارے دماغ اڑ جائیں گے۔ آج اللہ کے نبی عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور تم نے معاہدہ کیا ہوا ہے اور تم روک نہیں سکتے ہو۔ جیسے تلوار کے ساتھ سر اڑائے تھے، ایسے ہی آج قلم اور معاہدے کے ساتھ بھی سر تمہارے اڑ گئے ہیں۔ پھر آپ نے طواف فرمایا، صفا مروہ پہ دوڑے، پھر آپ پہاڑی پر جا بیٹھے، کینچی اللہ کے نبی کے ہاتھ کے اندر ہے، اور 2000 کا لشکر مسلمانوں کا اللہ کے نبی کے ساتھ ہے۔ بخاری شریف میں ہے، آپ نے فرمایا معاویہ کو بلاؤ۔ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، آپ نے وہ کینچی حضرت معاویہ کے ہاتھ کے اندر پکڑائی اور کہا معاویہ میری زلفوں کو تو تراش دے۔ میرے اور تیرے خواب کے اندر اللہ کے نبی آئیں، اللہ کرے آ جائیں، اس سے بڑی اور کیا سعادت ہے۔ خواب کے اندر اللہ کے نبی کا دیدار ہو جائے۔ میں وظیفے پڑھتا ہوں، میں ہزاروں دفعہ درود شریف پڑھتا ہوں، کبھی تو خواب کے اندر دیدار ہو جائے گا نا۔ امیر معاویہ تیری قسمت کے کیا کہنے، تو نے اپنے ہاتھ کے ساتھ نبی پاک کے بالوں میں کنگھی بھی کی ہوگی اور پھر کاٹا بھی ہوگا، پھر زلفیں تو نے تراشی، اور جیسا کہ روایات میں آتا ہے وہ زلفیں اور آپ کے ناخن جو امیر معاویہ نے اتارے تھے محفوظ کر کے اپنے پاس باندھ کر رکھے۔ موت سے پہلے فرمایا یہ نبی پاک کے بال ہیں، اللہ کے نبی کے ناخن ہیں، یہ میرے سینے پر کفن کے بعد رکھ دینا، میں رب کی بارگاہ میں جاؤں گا، رب پوچھے گا کیا لے کر آئے ہو، جواب کہوں گا مولا تیرے محبوب کی نشانیاں ساتھ لے کر آیا ہوں۔ حاجی صاحب مکہ اور مدینہ سے واپس پلٹے، عمرہ کر کے آئے جناب، ہم سب جاتے ہیں جی زیارت کرنے کے لیے، ملو جی حاجیوں کو ملو جی، بڑا ثواب ہے۔ حاجی کو ملنے کا کیا ثواب ہے؟ کہ یار حاجی کی آنکھوں نے روضہ رسول کو دیکھا ہے، ہم ان آنکھوں کو دیکھنے جا رہے ہیں جن آنکھوں نے روضہ رسول کو دیکھا ہے۔ ارے بابا تو ان آنکھوں کو دیکھنے جا رہا ہے جنہوں نے صرف روضہ رسول کے گنبد کو دیکھا ہے۔ معاویہ کے پاس تو وہ آنکھیں تھیں جنہوں نے خود آمنہ کے لال کو دیکھا ہے۔ معاویہ
معاویہ کے پاس تو وہ ہاتھ تھے جن ہاتھوں نے اللہ کے نبی کی زلفوں کو تراشا ہے، وہ ہاتھ تھے جن ہاتھوں نے نبی پاک کے ناخن کو تراشا ہے، کبھی نبی پاک کے ساتھ سواری کے پیچھے سوار بھی ہوئے، کبھی نبی پاک کے کاتب بن کے اللہ کے نبی کی باتیں لکھتے بھی گئے، کبھی وحی کی باتیں بھی لکھتے رہے، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو خطوط آتے تھے آپ فرماتے تھے پڑھ کر سناؤ بھی صحیح اور ان کو جواب بھی لکھ کر دو۔ میرے بھائی صحابہ ساری عظمتوں والے، صحابہ ساری شان والے، سابقون الاولون کی عظمتوں کو تو معاویہ نہیں پہنچ سکتے، لیکن رب کے قرآن تو بتا بعد میں ایمان لانے والے یہ تو سمجھ آ گئی پہلوں کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن اللہ تو بتا ان کے بارے میں تیرا کیا فیصلہ ہے؟ رب نے کہا پہلوں کے درجے تو زیادہ ہیں لیکن فیصلہ میرا سن لو، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جو بھی میرے محمد کے قدموں میں آ گیا میں اللہ نے جنت کا وعدہ سب سے کر دیا ہے، جنت کا وعدہ بولو سب سے کر دیا ہے۔ میرے بھائی تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، ائمہ مجتہدین ہوں، فقہائے امت ہوں، مفسرین ہوں، محدثین ہوں، اولیاء اللہ ہوں، جنید بغدادی ہوں، بایزید بستامی ہوں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، حضرت سلطان باہو ہوں، میرے استاذ ہوں، آپ کے پیر و مرشد ہوں، کوئی دنیا کا ولی ہو چاہے جتنا بھی اونچا کیوں نہ چلا جائے وہ صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور بالکل آخری بات، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جن کا بڑا مشہور نام ہے، ان سے پوچھا گیا، لوگوں نے یہاں تک لکھا کہ وہ اتنی عظیم شخصیت تھی، محفل میں ان کا ذکر کرو عبداللہ بن مبارک کا تو اللہ برکتیں نازل کرتے ہیں، اتنے نیک لوگ تھے اس لیے ان کا لقب بھی مشہور ہوا۔ خیر وہ فرماتے ہیں ان سے پوچھنے والے نے پوچھا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی ایک بہت جلیل القدر صحابی شان والے تھے جن کا ذکر ایک دفعہ میں پہلے کر چکا ہوں، انشاءاللہ پھر بھی کبھی تفصیل سے کریں گے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی شان زیادہ ہے یا امیر معاویہ کی شان زیادہ ہے؟ انہوں نے فرمایا ارے بابا کیا پوچھتا ہے، عمر عبدالعزیز بڑی عظمتوں والے، بڑی عظمتوں والے، لیکن نبی پاک کے صحابی تو نہیں ہے نا، حضرت امیر معاویہ تو نبی پاک کے صحابی ہیں، اور امیر معاویہ جس گھوڑے پر بیٹھ کر جہاد کے لیے گئے تھے اس سے جو گرد اٹھی تھی اس کی شان کو بھی عمر بن عبدالعزیز نہیں پہنچ سکتے۔ صحابی کی بڑی عظمت ہے، بعد والوں کی وہ عظمت نہیں، وہ نسبت نہیں، وہ صحبت کی اثرات نہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے اثرات صحابہ کو حاصل ہوئے تھے۔ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ